आमदन कहते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उनकी मोहब्बतें कि जब भी अहले रहीमाबाद ने हज़रत की खिदमत में गुजारिश की है, चाहे महफिल बड़ी हो या छोटी हो, तो हज़रत माशाअल्लाह करमवाजी फरमाते हैं, तशरीफ लाते हैं। तो आपके खिताब से सब जरा जोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, खिलाफत, हक जारी है, हैदरी, या वाली, गौसिया, या गौसे आज़म, अहले सुन्नत, जिंदाबाद, जमीयत उलमाए पाकिस्तान। जिंदाबाद। तो आपके सामने किताब के लिए जुटाते हैं मोहतरम जनाब किबला हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अली नजम कादरी मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए पाकिस्तान। थोड़ा आगे आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। के सब आ गया हाँ हुसैन भाई लगे हुए फातिहा की ونصلي ونسلم على سيدنا رسوله النبي القرشي الهاشمي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله انتہائی واجب الاحترام لائق صد تقدیم حضرت علامہ مولانا خلیل احمد نورانی صاحب سینئر رہنما جمعیت علماء پاکستان رفیق محترم برادر محمد یونس نورانی ناظم اعلیٰ جمعیت علماء پاکستان کورنٹی ٹاؤن جناب شاکر نورانی صاحب برادر فیصل آوان صاحب اور میرے بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام دوستوں کو جنہوں نے اس دعوت افطار کا اہتمام کیا حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص روزدار کو روزہ افطار کروائے گا اللہ رب العالمین اس کی گردن کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد فرمائے گا اس کو اپنی جنت عطا فرمائے گا اور فرمایا کہ جو روزہ افطار کرے گا اللہ اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کرے گا اگر روزہ افطار کرنے والے نہ ہوں تو کون کس کو روزہ افطار کروائے گا عزیزان محترم میں نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان المبارک کا مہینہ وہ متبرک مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا یہ قرآن کیا ہے بھائی یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ قرآن اللہ کے احکامات کا مجموعہ ہے یہ قرآن وہ وحی مبارکہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی یہاں میں آپ کی خدمت میں فضیلت قرآن سے پہلے چند ایک باتیں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ عزیزان محترم اللہ نے ہم پہ بہت ساری عبادتیں فرض کی ہیں ہم پر نماز فرض ہے ہم پر روزے فرض ہیں ہم پر زکوٰۃ فرض ہے ہم پہ جہاد فرض ہے ہم پہ حج فرض ہے صاحب استطاعت کے اوپر تو لیکن یہ جتنی بھی عبادات ہیں روزے کے علاوہ ان ساری عبادات کے اندر کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے نماز کا وقت ہونا چاہیے آپ ارادہ کریں گے مسجد تشریف لے جائیں گے وضو کریں گے رکوع و سجود کریں گے اللہ کے حضور آپ نماز پڑھ لیں گے گھر میں اگر پڑھنا چاہیں گے تو یہی اہتمام آپ کو کرنا ہوگا اگر آپ پر
ज़कात वाजिब हो गई तो साल पूरा होगा तो आप अपने पास जो माल है उसका हिसाब व किताब करेंगे और उसका 40वां हिस्सा निकालेंगे और 40वां हिस्सा उसके मुस्तहिकीन तक पहुंचा देंगे। अगर आप पर हज फर्ज हो गया तो आपको पासपोर्ट भी बनवाना पड़ेगा, आपको हज के लिए अप्लाई भी करना पड़ेगा, पैसे भी भरना पड़ेंगे। और जब आपका नाम खुश नसीबों में शामिल होगा जिनका नाम पूरा अंदाजी में निकल आया, तो फिर आप तैयारियां करेंगे, एहराम खरीदेंगे, सफर का सामान मुहैया करेंगे। उसके बाद किसी दिन आपकी फ्लाइट होगी, लोग आपको अलविदा कहेंगे, आप एहराम बांधकर यहाँ से रुखसत हो जाएंगे, जद्दा पहुंचेंगे, हरम काबा में पहुंचेंगे, तवाफ करेंगे, वकूफ अरफात करेंगे, मिना में पहुंचेंगे, सही काबतुल्लाह में आप सही सफा और मरवा करेंगे, मिना में पहुंचकर आप कुर्बानियां करेंगे, फिर रमी जिमार करेंगे, शैतानों को पत्थर मारेंगे। जिहाद अगर आप करना चाहेंगे तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। गोया जितनी इबादत हैं कुछ न कुछ करने का नाम है, जितनी इबादत हैं उनके लिए कुछ न कुछ कोशिशें करनी पड़ती हैं। लेकिन ये रोजा एक ऐसी इबादत है जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता, जिसका पता नहीं चलता, जिसके लिए आपको कोई ड्रेसिंग नहीं करनी है, जिसके लिए आपने कोई ऐसा अमल नहीं करना कि लोगों के सामने आपकी इबादत का जाहिर हो सके। अगर यहाँ अहबाब बैठे हुए एक दो नौजवान एक बच्चे के मैंने मुंह चलते हुए देखा, लेकिन सब किसी का मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता कि ये रोजदार हैं या रोजदार नहीं है, क्योंकि रोजा एक ऐसी इबादत है जो अब और माबूद के दरमियान, बंदे और रब के दरमियान होती है। उसका गवाह उसका रब होता है। रात की तारीकी के अंदर आपने सहरी की, आपने नियत की, इरादा किया न किया मुझे नहीं पता, पड़ोसी को नहीं पता, आपने घर वालों के सामने सहरी कर ली, पानी पी लिया आजान सुन के, और उसके बाद दिन में भी आप खामोशी से पानी पीते रहे, आपका रोजा हुआ नहीं हुआ? खामोशी से आपने खा लिया, आपका रोजा हुआ नहीं हुआ? और आपको भूख भी लगती है, शिद्दत की प्यास भी लगती है, लेकिन उसके बावजूद आप न खाते हैं न पीते हैं। क्यों? इसलिए कि आपका रोजा होता है। कोई गवाह तो नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि आपका रब आपको देख रहा है, आपका रब आपको देख रहा है। आपके घर में फ्रिज मौजूद है, घर वालों से हाथ बचाकर फ्रिज खोले, पानी की बोतल निकाले और 2 घूंट पी लें। वो जो हलक खुश्क हो रहा है, वो जो खुश्की ने आपको तंग किया हुआ है, प्यास से आपकी कैफियत अबतर हो रही है, आप चाहे तो चुपके से पानी पी सकते हैं, लेकिन आप पानी नहीं पीते क्योंकि आपका रब आपको देख रहा है। यहाँ मुझे इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी की हयात तैयबा का, उनके बचपन का वाक़या याद आ गया कि जब आप बहुत छोटे से थे तो आपने भी रोजा रख लिया, आपने भी रोजा रख लिया। जब बरेली की शदीद तरीन गर्मी, आपको याद होगा, आपको हमारे घर में फ्रिज है, पहले जमानों के में न फ्रिज होते थे तो सराइयाँ होती थी, मटके होते थे, उनमें पानी ठंडा होता था, और जनाब फिरीनी अगर जमाते थे तो मिट्टी की ठीकरियों के अंदर, बर्तनों के अंदर जमाई जाती थी और किसी जगह रख दी जाती थी ताप में कि वो जरा जम जाए, ठंडी हो जाए। इमाम अहमद के दादा जान इमाम अहमद को गोद में लेकर एक कमरे के अंदर की कोठरी के अंदर चले जाते हैं, कहते हैं कि बेटा प्यास तो बड़ी लग रही होगी, पानी पी लो। नहीं दादा जान, आपको मालूम नहीं है मेरा रोजा है, आपको मालूम नहीं है मेरा रोजा है, मैं पानी नहीं पीऊंगा। अच्छा बेटा भूख तो लग रही है, ये फिरीनी मौजूद है, थोड़ी सी फिरीनी खा लो। दादा जान मैं खा भी नहीं सकता, मेरा रोजा है। कहा कि बेटा क्या कोई नहीं देख रहा? बच्चों का रोजा ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ भी यही कहते हैं ना, बच्चों का एक दाढ़ का रोजा होता है, एक दाढ़ से वो रोजा रखते और एक दाढ़ से वो खा सकते। कहा बेटा बच्चों का रोजा ऐसा ही होता है, कोई नहीं देख रहा। इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया, दादा जान जिसके लिए रोजा रखा है वो तो देख रहा है, जिसके लिए रोजा रखा है वो तो देख रहा है। आज हमारी मिल्लत का, हुजूर की उम्मत का अगर कोई बच्चा बड़ा बूढ़ा रोजा रखता है तो अल्लाह की रजा के लिए रखता है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं रखता। अज़ीज़ान मोहतरम, इसीलिए जब रब ने ये इबादत अहले ईमान पर फर्ज फरमाई तो जितनी इबादत थी उन इबादत की अल्लाह ने कोई ना कोई अजर बता दिया, लेकिन रोजे के लिए मेरे रब ने फरमाया कि अस्सौम ली व अना अजदी बिही, रोजा मेरे लिए है, इसकी जज़ा मैं खुद दूंगा। उजरा में ही एक जगह आया,
دوسروں بعض لوگوں نے پڑھا کہ یہ اجلی میں ہی ہے، تو ایک معنی اس کے یہ ہوئے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی رضا میں خود دوں گا، اور دوسرے معنی یہ کیے گئے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی رضا میں خود ہوں، روزے کی رضا میں خود ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزدار کو اللہ نے دو راحتیں عطا فرمائی۔ ایک راحت ہو جب وہ روزہ کھولتا ہے، پانی کا گھونٹ پیتا ہے تو اس کی رگیں جان تر ہو جاتی ہے، جسم کی خشکی ختم ہو جاتی ہے، زندگی میں حیات نو دوڑنے لگتی ہے۔ اور دوسرا موقع وہ ہوتا ہے جب وہ مرے گا اور روز قیامت اٹھایا جائے گا تو دیدار رب سے مشرف ہوگا۔ دو راحتیں اللہ نے عطا فرمائی روزداروں کو۔ عزیزان محترم، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا یا نہیں رکھا؟ اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے روزہ رکھا اور ہم نے چوری بھی نہیں کی، موقع ملنے کے باوجود کوئی چوری بھی نہیں کی، نہیں کھایا، نہیں پیا، ٹھنڈا پانی بھی تھا، کھانے پینے کے لیے چیزیں بھی موجود تھیں، لیکن ہم نے نہیں کھایا پیا۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا۔ جب ہم نے روزے کی فرضیت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی روح کو، اس کے فلسفے کو سمجھ لیا تو پھر ہمیں اپنی زندگی کے فلسفے کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ جان کس کی بھائی؟ اللہ کی۔ نماز کس کی؟ اللہ کی۔ حج کس کا؟ زکوٰۃ کس کی؟ اللہ صرف رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ قرآن کس کا؟ رب صرف رمضان کے مہینے میں آبزرویشن کرتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ اہل ایمان کی رگے جاں سے قریب تر ہے، شہرک سے قریب تر ہے، وہ تو ہر وقت اہل ایمان کو دیکھتا ہے۔ عزیزان محترم، اب بات کو سمجھ لیجئے، جس رب کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس سے ڈر کر کچھ نہیں کھاتے، اس کی رضا کے لیے کچھ نہیں کھاتے، اسی رب کے لیے ہمیں نمازیں بھی پڑھنی چاہیے، اسی رب کے لیے ہمیں زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، اسی رب کی اطاعت کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ عزیزان محترم، نماز انسان، یہ بات سمجھ لیجئے، یہ جتنے بچے نوجوان بیٹھے ہوئے سمجھ لیجئے، نماز آدمی اپنے لیے پڑھتا ہے۔ نماز کس کے لیے پڑھتا ہے؟ نماز پڑھے گا تو اللہ اجر دے گا۔ روزہ کس کے لیے رکھتا ہے؟ اپنے لیے۔ حج کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے لیے۔ زکوٰۃ کس کے لیے دیتا ہے؟ لیکن اللہ کو بس یہ عبادات کے ساتھ ساتھ ایک عمل انسانوں کا بہت زیادہ پسند ہے، وہ کیا؟ کہ انسان وہ کام بھی کرے جس سے اس کے ساتھ والے بھی خوش ہوں، اس کے پڑوسی اس سے راضی ہوں، اس کے بہن بھائی، اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں۔ جب وہ راضی ہوں گے تو آپ کا رب بھی راضی ہوگا۔ عزیزان، میں بہت بڑا نمازی ہوں، سفید کپڑے پہن رکھے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے میرے، مسجد میں 5 وقت جاتا ہوں، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی سر پہ رکھی ہوئی ہے، لیکن پڑوسی کو ستاتا ہوں، پڑوسی کو ستاتا ہوں، جھوٹی گواہی دیتا ہوں، تو کیا میرا رب مجھ سے راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو بات کو سمجھ لیجئے، ماں باپ اگر راضی نہیں ہے تو رب راضی نہیں ہے، پڑوسی اگر راضی نہیں ہے تو رب راضی نہیں ہے، اگر بہن بھائی آپ سے ناراض ہیں تو رب بھی آپ سے۔ اس بنیادی بات کو سمجھ کر اپنی زندگی کے مقاصد کو طے کر لیجئے۔ حلال و حرام کا فلسفہ ہم سمجھتے اور جانتے ہیں، تو اس حلال و حرام کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے زندگی کے مقاصد کا تعین کر لیجئے کہ رب کائنات نے ہماری زندگی بلا وجہ پیدا نہیں کی، رب کائنات نے ہماری زندگی فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت رکوع و سجود کرتے رہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے مسکرانا بھی عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے حسن سلوک کرنا بھی عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے راستے سے پتھروں کو ہٹانا، کانٹوں کو ہٹانا بھی عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے جب گھر کے اندر پانی آ جائے رات 2 بجے تو پڑوسی کو بھی بتا دینا کہ یار پانی آ رہا ہے، موٹر کھول لو، تمہارے گھر میں بھی پانی آ جائے، یہ بھی عبادت ہے۔
یہ ہے انسانیت. اگر ہم میں انسانیت نہیں ہے تو ہم مسلمان بھی نہیں ہیں, ہم سنی بھی نہیں ہیں, ہم عاشق رسول بھی نہیں ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے اندر انسانیت ہونی چاہیے. اور عزیزان محترم, آج ہم جس ماحول کے اندر ہیں, آپ ایک ایسی بستی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو روز کنواں کھودتے ہیں, روز پانی پیتے ہیں, پانی بھرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کاروبار والے, فیکٹریوں میں جاب کرنے والے, ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے, رکشہ چلانے والے, چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنے گھروں کو چلانے والے, گزشتہ 3 مہینے سے ہماری زندگیوں کو تلخ کر دیا گیا. کیا ہوا بھائی؟ کرونا. یہ کس نے ہم پہ مسلط کیا؟ دنیا کے 200 سے زائد ملکوں کے اندر یہ امتحان مسلط ہے. اور سب کچھ پروپیگنڈا ہے. سب کچھ کیا ہے بھائی؟ پروپیگنڈا ہے, تشہیر ہے, شور ہے, حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اور کرونا کہاں پہ آیا؟ مسجدوں میں آیا. کرونا کہاں سے پھیلے گا؟ مسجدوں سے پھیلے گا, اعتکاف میں بیٹھنے سے پھیلے گا, نماز جمعہ ادا کرنے سے پھیلے گا, سب بندی کرنے سے پھیلے گا, تراویح پڑھنے سے پھیلے گا, ختم قرآن سے پھیلے گا, شبینے سے پھیلے گا, نہ کسی وزیر کے جمع ہونے سے پھیلے گا, نہ کسی امیر کے جمع ہونے سے پھیلے گا, نہ کیبنٹ میٹنگ سے کرونا پھیلے گا. اور ڈرامے بازی کے لیے آج فلانے کو کرونا ہو گیا بھائی, 3 دن بعد وہ صحیح. آج فلانے کو کرونا ہو گیا, اس کا پازیٹیو آیا اور 4 دن بعد وہ صحیح. یہ سارا کا سارا ڈرامہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. عزیزان محترم, یہ ہمارے دین کے اوپر آواز ہے, یہ ہماری تہذیب پر آواز ہے, یہ ہماری دینی روایات پر آواز ہے. ضرر دینے والی ذات اللہ کی ہے, شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. لیکن ہمیں بے روزگار کر کے, مفلس کر کے, مجبور کر کے, پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے, پاکستان کی تعلیم و تربیت کے نظام کو تباہ کر دیا گیا. بچے بھول گئے پڑھتے کیا تھے, کس اسکول میں جاتے تھے. کام کرنے والے بھول گئے کہ ہم کام کیا کیا کرتے تھے, کس ہنر سے ہم وابستہ تھے. ہمیں حرام بنا دیا گیا, ہمیں بھکاری بنا دیا گیا کہ ہم راشن کے لیے دوڑتے رہیں, ہم ہاتھ پھیلاتے رہیں. میرا رب جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے, جس نے اس دنیا جیسی کروڑوں دنیایں پیدا کی ہیں, وہ میرا رب مجھ کو بھی رزق دے گا اور تمہیں بھی رزق دے گا. لیکن اس نے ہمارے 2 ہاتھ پیدا کیے ہیں, 2 قدم بنائے ہیں, دل سوچنے کے لیے دیا ہے, دماغ فیصلہ کرنے کے لیے دیا ہے کہ ہم دنیا کو آنکھوں سے دیکھیں اور فیصلہ کریں, اپنی قوت بازو سے رزق کمائیں اور اللہ کی اطاعت کو بجا لائیں. اس فرسودہ نظام کو ختم ہونا چاہیے. اگر اللہ پر یقین رکھنے والے حکمران ہوتے تو ایسا ہوتا, دین سے محبت رکھنے والے لوگ اوپر بیٹھے ہوتے تو ایسا ہوتا, رسول اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوتے تو ایسا ہوتا. یہاں تو مندروں کے اوپر آرتیاں, بتوں کے اوپر آرتیاں چڑھانے والے حکمران ہیں ہم پر. یہاں پر گردوارے بنانے والے ہم پر مسلط ہیں, جو 40 ارب روپیہ ایک گردوارے پہ خرچ کر دیتے ہیں اور مسجدوں میں لاک ڈاؤن کروا دیتے ہیں. عزیزان محترم, اس فرسودہ نظام کو ختم ہونا چاہیے. اور اب جس نے ہم پہ روزے فرض کیے, اور اب جس نے ہم پہ نمازیں فرض کی, اور اب جس نے ہم پہ زکات فرض کی, اور اب جس نے ہمارے دل میں محمد عربی کی محبت ڈالی, ان کے اصحاب کی محبت ڈالی, ان کی آل کی محبت ڈالی, اسی رب کے نظام کو اب آنا چاہیے, اسی رب کے نظام کو آنا چاہیے. فیصلہ اس کتاب سے ہونا چاہیے جو کتاب کتاب اللہ ہے. یہ اللہ کے قانون کی کتاب ہے اور اس کتاب کو نافذ ہونا چاہیے, قرآن کو نافذ ہونا چاہیے. عزیزان محترم, چھوٹا منہ بڑی بات ہے. رحیم آباد کی گلی کے اندر 30, 40, 50 لوگوں کے اندر بیٹھ کر یہ بات کرنا, آپ کہیں یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے, لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے تھے تو مظلوم تھے, کمزور تھے, تنہا تھے, بہت کم لوگ ساتھ تھے. لیکن محض 8 سال بعد جب حضور مکہ مکرمہ میں 10,000 صحابہ کے ساتھ پہنچے تھے تو مجاہد, غازی اور فتح یاب تھے. اس رب نے یہ انقلاب برپا کیا تھا اور یہی انقلاب اس معاشرے میں بھی آئے گا. اپنے دل میں ارادہ کیجئے, اپنے دل کے
اندر یہ جذبہ پیدا کر لیجئے کہ ہوں گے کبھی تو دور شب غم کے اندھیرے، پھیلے گی کبھی روشنی انوار سحر کی، اے صبح میرے دیس میں تو آ کے رہے گی، روکیں گے تجھے شب کے طلبکار کہاں تک، نظام مصطفیٰ آئے گا انشاءاللہ آئے گا، انشاءاللہ پورا نظام حکومت ختم ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ کا دین غالب آئے گا۔ انشاءاللہ۔ اے اللہ تو گواہ ہو جا، ماہ رمضان المبارک کی ان ساتوں میں افطار کے قریب تر ہم تیرے مظلوم اور کمزور آمین۔ دعا کرتے ہیں مولا مصطفیٰ کا نظام عطا فرما دے، وما توفیقی الا باللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین اللهم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے مولا اپنے جن کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی محفل کو قبول و منظور فرما۔ مالک مولا اس محفل بارکہ کی برکتوں سے مالک مولا تمام روزہ داروں کے روزوں کو، نماز تراویح ادا کرنے والوں کی نماز تراویح کو، مالک مولا جمعہ عبادات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ مالک مولا افطار کا وقت ہے، قبولیت والی گھڑی ہے، مالک مولا اپنے حبیب کے صدقے میں عالم اسلام اور پاکستان سے اس وبا کو جلد از جلد دور فرما۔ مالک مولا جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، مالک مولا ان کی غائبانہ مدد فرما۔ مخصوص فلسطین کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی غائبانہ مدد فرما۔ برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ مالک مولا شام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ مالک مولا ہمارے ملک پاکستان کو ہم لوگ سکون کا گہوارہ بنا۔ مالک مولا ہمارے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان پر خیر و برکت کا نزول فرما۔ مالک مولا جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، مالک مولا اپنے حبیب کے صدقے میں تمام روزہ داروں کے روزوں کو اپنی بارگاہ کے درشن میں قبول عطا فرما۔ مالک مولا جن ہمارے بھائیوں نے یہ اہتمام کیا، مالک مولا تمام کے اہتمام کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرما۔ انہیں دین و دنیا کی سعادتوں سے مالا مال فرما۔ مالک مولا ہمارے شہر کراچی کو اپنا سکون کا گہوارہ بنا۔ جن جن بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا کہ تمام کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ مالک مولا تمام پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تمام بے روزگاروں کے لیے حلال روزی کے اسباب پیدا فرما۔ مالک مولا اپنے خزانہ غیب سے مدد فرما۔ مالک مولا اپنے حبیب کے صدقے میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے لیے جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، مالک مولا انہیں کامیابی عطا فرما۔ ہمارے قائد جمعیت اللہ علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ حسین محمد زبیر صاحب سے علم عمل میں عمر میں برکت عطا فرما۔ جو آپ کی صحت نساز ہے، مالک مولا ان کو جلد از جلد صحت یابی عطا فرما۔ ہمارے تمام علماء پاکستان کے قائدین کے عمر میں برکت عطا فرما، کی حفاظت فرما۔ بالخصوص مجاہد اہل سنت کے علامہ سید عمل میں عمر میں برکت عطا فرما۔ اور یہاں کے تمام نوجوان جو ایسی بات میں سجاتے رہتے ہیں، آئے دن کوششیں کرتے رہتے ہیں، مالک مولا تیری مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے اور انہیں دین حق کی طرف بلانے کے لیے مالک مولا ان کے عمروں میں برکت عطا فرما۔ تمام فیصل بھائی کے لیے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے فیصل بھائی مرحوم کی بخش و مغفرت فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما، اصغر بھائی شہید کے درجات کو بلند فرما۔ مالک مولا ان کے برکت رحمت رضوان کی بارش فرما۔ مالک مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی والدہ ماجدہ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللهم انظر الینا نظر رحمتک وافض علینا من برکاتک وبرکاتک۔ درازی عمر عطا فرما، ان کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین امام صاحب کو خیرات و برکات سے نواز، ان کا سایہ تا دیر ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رہے۔